حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينك تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله. عزیز محترم، ہماری زندگی، ہماری لائف جو ہمیں بطور عاریت ادا کی ہوئی، ہمیں اس کا مالک نہیں بنایا گیا اور نہ ہی ہماری نہیں کیا گیا. اس کے لیے ہمارے معبود نے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے کریم و رحیم پیدا کرنے والے نے ہماری بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا، اور اسی طریقے کا نام اسلام ہے، اسی طریقے کا نام دین ہے. یوں تو اس عالم ہستی میں مختلف اور متعدد ادیان پائے جاتے ہیں. ہر آدمی اپنے کہیں اپنے دین کو فالو کرتا ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری یہی دین نجات دہندہ ہے اور ہمارے ہی دین کے ذریعے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ بات طے ہے کہ تمام ادیان کے ماننے والے اور تمام ادیان کے فاؤنڈر اور مؤسس کہ جنہوں نے اس دین کو بنایا اور منتخب کیا، ان میں سے کسی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ یہ دین، یہ ہمارا دستور زندگی الہی ہے یا کہیں سے آیا ہوا. ان کا اپنا دعویٰ یہی ہے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، چاہے کوئی ریلیجنس ہو دنیا کا. لیکن الحمدللہ ہمارے دین کی صداقت کا سب سے بڑی ثبوت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چیز حد تو یہ ہے کہ ہمارے نبی اور مرسل، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ کے نہیں بھیج دیا کہ یہ میری طرف سے ہے، بلکہ باقاعدہ طور سے اعلان کیا کہ جبرائیل آئے تھے، پیغام یہ لے کے آئے تھے. اور اس کے لیے اس پروردگار کی حکمت عملی ملاحظہ کریں کہ اس نے اس نبی کو پہلے صادق اور امین منوایا. وہ ناہنجار سماج کہ جو نہ کسی دین کو مانتا تھا، نہ کسی مذہب کو فالو کرتا تھا، اپنی ذہنی اختراع کا نام دین تھا اور اپنی ذہنی اپج کا نام مذہب سمجھتا تھا. جس طرح چاہتے تھے، جس طرح عمل انجام دے دیتے تھے، اسی کو دین جانتے تھے. لیکن پیغمبر نے کوئی بھی عمل اس انداز سے نہیں رکھا کہ جس کے سلسلے سے نسبت اپنی طرف کی ہو، بلکہ ہر پیغام کے سلسلے سے نبی نے یہ ارشاد فرمایا. بلکہ وہ زندگی ذرا ملاحظہ کریں کہ جو 40 سالہ زندگی پیغمبر نے گزاری، جو خاموش زندگی کہی جاتی ہے، حالانکہ وہ خاموش زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کی زندگی 2 حصوں پر منقسم ہے، 40 سال اور 23 سال. 40 سال زندگی وہ ہے کہ جو نبی، ایک بہترین جملہ ہے عزیزان محترم کہ 40 سال کی زندگی کے سلسلے سے
جو کہا گیا کہ 40 سال پیغمبر نے قرآن بن کے دکھایا اور 23 سال قرآن پڑھ کے سنایا. 40 سال پیغمبر نے قرآن بن کے دکھایا ہے، یعنی 40 سال کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مخالف قرآن ہے. یعنی پیغمبر نے پہلے قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا. عزیزوں، زندگی کا امتیاز یہی ہو کہ ہم پہلے عملی زندگی پر زیادہ یقین رکھیں جائے کہ ہم اس کو بیان کریں. چونکہ عمل اگر پہلے ہوتا ہے تو زندگی کا انداز اس انداز سے ہوتا ہے کہ وہ سماج جو پیغمبر کو امین اور صادق کہہ چکا، وہ پیغمبر کا گلا کاٹنے پر تو آمادہ ہے، لیکن پیغمبر کے دامن کردار کو داغدار نہ کر سکتا. جس کا بڑی ثبوت یہ ہے کہ شب ہجرت 40 قبیلوں کی 40 شجاع اور بہادر تلواریں پیغمبر کے گھر کو تو گھیر دیا، لیکن اپنی امانتیں پیغمبر سے نہیں لے کے گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اپنی امانتیں پیغمبر سے لیتے، پھر پیغمبر کا گلا کاٹتے، پھر پیغمبر کے قدم کے در پہ ہوتے، لیکن امانتیں کسی نے واپس نہیں دی اور سب کے سب پیغمبر کا گلا کاٹنے کے لیے آمادہ تھے، گھر کو گھیرے ہوئے تھے. اگر مشرکین سے سوال کیا جائے کہ دولت بھی تو اہم ہے، اگر گلا کٹ جاتا اور پیغمبر اس دنیا سے چلے جاتے تو تمہارے مال کا کیا ہوتا؟ تو عزیزان محترم، عجب نہیں مشرکین مکہ کہیں کہ جو امین اور صادق ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا وارث بھی اور اپنا ولی بھی اسے بناتا ہے جو صادق اور امین ہو. اس سے ذرہ برابر کسی طرح کا پھیر بدل ہونے کا امکان نہیں ہے. اور عزیزوں، اسی بات کا بین ثبوت ہے کہ پیغمبر نے امانتیں تو علی کے حوالے کی، لیکن کوئی فہرست علی کے ہاتھ میں نہیں دی کہ اس کا اتنا ہے، اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا. اور آج تک کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ یہ نہ لکھ سکا کہ ہم مال تو مشرک کا اتنا تھا، علی نے اتنا دیا. کمی تھی یا زیادتی تھی، جتنا جس کا تھا اس کو اتنا پانا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کا جانشین اور وسیع وہی ہوگا جو امین اور صادق ہو، امانتدار ہو. تو عزیزان محترم، یہ قرہ امتیاز ہے اسلام کا کہ اس کا کوئی پیغام نبی نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا. اور امانت داری پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ شریعت اور دین دو حصوں پر تقسیم ہے، یا تو سنت ہے یا واجب ہے. واجب کسے کہتے ہیں کہ جناب واجب وہ حکم ہے جو پیغمبر نے یہ کہہ کے بیان کیا کہ یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ نے واجب قرار دیا ہے. اور سنت وہ ہے کہ جو رضا الہی کے لیے پیغمبر اپنی مرضی سے انجام دیتے تھے. خوشنودی پروردگار کے لیے پیغمبر اپنی مرضی سے، اس میں حکم پروردگار نہیں تھا. یہ سنت ہے. تو عزیزان محترم، ایک ہی ذات سے عمل سرزد ہوئے دو طرح کے، ایک واجب اور دوسرا سنت. لیکن کمال امانتداری یہ تھا کہ واجب واجب رہا، سنت سنت رہا. سنت واجب سے نہ مل سکا اور واجب سنت سے نہ مل سکا. تو عزیزان محترم، بات صرف یہ ہے کہ وہ ہمارا پروردگار جو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اسی سلیقے اور ضابطے کے ساتھ زندگی گزاریں جو ہماری طرف سے آیا ہے. اور عزیزان محترم، احتیاط اعمال یہ ہے، احتیاط اعمال یہ ہے کہ پیغمبر مکے میں پیدا ہوئے، جی چاہتا تھا پیغمبر کا کہ میں نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھوں. خانہ کعبہ پیغمبر کے بزرگوں کا بنایا ہوا گھر ہے. جناب ابراہیم مورث علیہ پیغمبر ہیں. چاہتے تھے پیغمبر کہ میں نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھوں، لیکن پیغمبر نے رخ کر کے خانہ کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھی اس طرف جہاں حکم رب تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پیغمبر نماز پڑھتے رہے. کب تک پڑھی؟ جبکہ مشرکین، جبکہ عیسائی تانا دیتے تھے کہ نماز اللہ کی پڑھتے ہو، دین تمہارا الگ ہے، لیکن رخ تمہارا ہمارے قبلے کی طرف. تو پیغمبر نے دعا کی کہ میرے معبود بیت اللہ کو، یعنی خانہ کعبہ کو تو ہمارا قبلہ بنا دے.
ہوتا تو یہ پیغمبر اپنی مرضی سے بنا لیتے، نہیں، پیغمبر نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا۔ آپ یاد رہے کہ 2 ہجری میں نماز کا وجوب ہوا، نماز واجب ہوئی، اور تقریباً 7 ہجری میں تحویل قبلہ ہوا۔ 5 سال نماز پیغمبر نے بیت المقدس کی طرف پڑھی، بیت المقدس کی طرف 5 سال نماز پیغمبر نے پڑھی۔ اب حکم آیا تحویل قبلہ کا، تو تحویل قبلہ کے لیے پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں ہے، نماز کے عالم میں ظہر کی نماز پیغمبر نے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ ظہر کی نماز میں پیغمبر 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف ادا کر چکے، اب تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو اب پیغمبر نے 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی۔ میرا جنہوں نے عمرہ کیا ہے یا حج سے زیارت سے مشرف ہیں وہ جانتے ہیں آج بھی مسجدیں ذو قبلتین موجود ہیں، جس میں 2 محرابوں کی شکل ہے اور دونوں سمتیں مخالف ہیں۔ 2 رکعت پیغمبر نے ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف پڑھی۔ میرے معبود، یہ کون سا فلسفہ تھا کہ یہ 4 رکعتی نماز کو تو نے 2 قبلوں کی طرف پڑھوایا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو پہلے حکم نافذ کر دیتا یا بعد میں کہ مکمل نماز ایک ہی قبلے کی طرف پڑھی جاتی۔ شاید مقصود نظر پروردگار یہ ہو تاکہ زمانہ جان لے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں کر دیتا، بلکہ جیسا حکم جس وقت آتا ہے اسی وقت اس کو نافذ کرتا ہے۔ لہذا پیغمبر نے پیغام، یہ میسج رہتی دنیا تک دیا کہ دین اسلام کا شرف یہ ہے کہ اس میں کسی بھی کوئی بھی حکم کسی مخلوق کا نہیں ہے، سب کے سب اس کا ہے کہ جو خالق ہے، جو مصلحتوں سے واقف ہے، عالم مصلحت ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگی کے لیے وہی دستور منتخب کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اسے سیکھیں گے اور جانیں گے کہ دین میں حلال کیا ہے، اور دین نام ہی 5 چیزوں کا ہے۔ 5 چیزوں کا نام دین ہے، یا تو واجب یا حرام یا سنت یا مکروہ یا مباح۔ واجب وہ ہے کہ جس کا نہ کرنا گناہ کا سبب، حرام جس کا کرنا گناہ کا سبب سزا کا مستحق بناتا ہے، اور سنت وہ ہے جس کا کرنا لائق ثواب ہے، نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مکروہ جس کا نہ کرنا لائق ثواب ہے لیکن نہ کرنا کوئی گناہ کا باعث نہیں ہے۔ مباح برابر ہے، کیا جائے تب نہ کیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، اس دنیا میں ایسی شخصیات غیر معصوم بھی ایسی ہیں کہ جن کی زبان سے مکروہ بھی سرزد نہیں ہوئے ہیں۔ سنت کوئی جھوٹا نہیں ہے اور مکروہ پر کوئی عمل انجام نہیں دیا گیا۔ ایسی ذوات بھی اس کائنات میں غیر معصوم شخصیتوں میں موجود ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، کل میں نے عرض کیا تھا، یہ چیزیں، یہ تمام پیغامات ان کے لیے ہیں اور ان کے لیے لائق عمل ہیں جو دین کے کلمے سے مشرف ہیں، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ چکا ہے۔ عزیزان محترم، دین کھلا چیلنج دے رہا ہے کہ اسلام میں زبردستی قطعاً نہیں ہے، قبولیت دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جب داخل دین ہو گئے تو اب نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایکسیپٹ کرنے میں، دین کی قبولیت میں یہ احتیاط اللہ نے رکھی کہ فروع دین پر آپ عمل کسی کے کہنے سے کر سکتے ہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ اگر کسی مسئلے کو آپ نہیں جانتے تو کسی جانکار سے معلوم کیجئے، پوچھئے، لیکن اصول دین میں اللہ نے یہ احتیاط رکھی ہے کہ آپ اصول دین میں کسی کی تقلید نہیں کر سکتے، حرام ہے تقلید کرنا، بلکہ اصول دین کے سلسلے سے آپ خود غور و فکر کیجئے، سوچئے، تدبر کیجئے، فکر کیجئے، اور فکر کرنے کے بعد جب دل مطمئن ہو جائے تب مانیے کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہدایت
انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اور ضرورت بشر ہے کہ چونکہ جب انسان ہے تو ہدایت ہونا چاہیے. جب ہدایت ہونا چاہیے تو ہادی کا وجود لازمی ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد بلا فاصلہ سلسلہ امامت بطور ہدایت موجود ہے، اور جب تک دنیا رہے گی امام ہدایت کرتا رہے گا. اور اسی ہدایت کا نام پردے غیب سے ہمارا وہ آخری امام جو ہمارے اعمال کا نگراں ہے، عزیزان محترم، جو ہمارے اعمال کا نگراں اور شاہد ہے، جس کی نظروں سے ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے. عزیزوں، شاید اس وقت کے معاملات میں مشکلات ہوں، لیکن اگر ہم پہلے ائمہ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو یقیناً ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ واقعہ آپ کے سامنے نہیں رونما ہوا، لیکن منو آن معصومین نے اس واقعے کو بیان فرمایا. مثلا وہ چیزیں کہ جو آنے والی ہیں اور امام اس سے باخبر کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ مناسب ہے. مثلا 5ویں امام کا وہ مشہور واقعہ جو آپ نے اپنے صحابی، اپنے شاگرد جعفر جعفی کے ساتھ انجام دیا. شاگرد ہیں آپ کے، کوئی بنا حدیث ہیں حدیث کی کتابوں میں آپ سے، جناب جعفر جعفی سے، کوفے کے رہنے والے ہیں. مدینے میں مولا سے ملاقات کرنے گئے، اور ملاقات کر کے جب واپس آئے تو مولا نے کہا ہم کوفے پہنچنے سے پہلے اپنا قاصد بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ایک پرچے پر صرف جیم لکھ دیا. انہوں نے جیم سے مراد لیا یا تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو جلا وطن یا جنون. کہ جلا وطن ممکن نہیں ہے، لہذا جنون اختیار کر لیا جائے، پاگل پن اختیار کر لیا جائے. اور جب کوفے میں پہنچے تو ایک بڑی سی لکڑی اپنے پیروں کے درمیان لے لی اور یہ کہا کون ہے جو میری سواری پر بیٹھ کے آسمان کی سیر کرے. لوگوں نے جب یہ حرکت دیکھی تو ہنسنے لگے. بچے چاروں طرف سے اکٹھا ہو گئے اور بچے ان کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کے ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے. ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ شام کے حاکم نے کوفے کے گورنر کو حکم دیا کہ جابر جعفی کو قتل کر دیا جائے اور گرفتار کر کے قتل کر کے سر میرے پاس بھیج دیا جائے. سپاہی سپہ سالار لشکر لے کے جب پہنچا تو جابر جعفی کو یہ حرکتیں کرتے دیکھ کے حیرت میں رہ گیا، اور حیرت میں رہنے کے بعد اس نے باقاعدہ حاکم کوفہ کو لکھا کہ جس کے گرفتار اور قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہ ایک پاگل آدمی ہے، ایک مجنون شخص ہے. ادھر یہ باتیں کر ہی رہا تھا، لکھ رہا، پہنچا وہاں سے پیغام. ادھر جعفر جعفی مسکرا رہے تھے. جب یہ پیغام حاکم کوفہ تک پہنچا، حاکم کوفہ نے حاکم شام کو قاصد بھیج کے مطلع کیا کہ جس کے قتل کا حکم دیا وہ ایک پاگل ہے. لیکن جابر جعفی نے سجدہ شکر ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کتنا میرا مولا کیسا کریم و رحیم ہے کہ وہ ان حالات سے باخبر ہے کہ جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اور عزیزان محترم، امام نے اپنے چاہنے والے کی جان بچا لی. بس شرط یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیں کہ ہمارا امام ہمیں اپنا محب اور اپنا چاہنے والا سمجھ لے. عزیزوں، جب امام اپنا چاہنے والا ہمیں کہہ دیں گے تو ہماری دنیا کی بھی ضمانت ان کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری حیات اور جان کی بھی ضمانت ان کے ہاتھ میں ہے. نہ ہم سے دین علیحدہ ہوگا، نہ ہم سے دنیا دور ہو سکتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں. عزیزوں، اسی چیز کو پیش کرنے کے لیے ہمارے معصومین علیہ السلام نے اس بات کی پیش رفت کی ہے. اور عزیزوں، سب سے بڑی درسگاہ ہمارے سامنے کربلا ہے کہ اگر کربلا ہم کوئی بھی سوال اپنے ذہن میں پیدا کریں اور اس کا جواب باقاعدہ طور سے اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو کربلا میں اس کا جواب باقاعدہ طور سے مل سکتا ہے. اگر یقین مولا پر ہو اور یقین اپنے آقا پر ہو، پھر انسان جینے پر ترجیح نہیں دیتا، مرنے پر ترجیح دیتا ہے. اور مرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دنیا زندگی کی بھیکیں مانگتی ہے،
اور وہاں سوال موت ہو رہا ہے کہ آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے، اور اگر مرنے میں تاخیر ہو تو اس طرح سے حساس جملے کہنا کہ امام متاثر ہوئے بغیر نہ رہ جائے۔ مثلا جون کی زندگی، کہ جون سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد سوال موت کر رہے ہیں، آقا مرنے کی اجازت دیجئے۔ مولا نے اجازت دینے میں تاخیر کی تو ایک حساس جملہ جون نے کہا، آقا کیسے ممکن ہے کہ ہاشمی خون میں حبشی خون مل جائے، خوشبودار خونوں میں میرا بدبودار خون مل جائے۔ عزیزوں، تاریخ کا وہ عجیب سچائی کہ امام نے گلے سے لگایا، اور جب 16 صفر کو شہداء کے لاشیں 12 محرم کو دفن ہو گئے، لیکن روایت کی لفظیں ہیں کہ جب 16 صفر کو ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لاشا ہے جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے، اور پورا علاقہ ہے جس کی خوشبو سے معطر ہے۔ اب جو قریب جا کے دیکھا کہ ایک شہید ہے، اب جو معلوم کیا تو وہ کوئی اور نہ تھا، مولا کا چاہنے والا جون تھا۔ عزیزوں، حسین نے اس بات کی تصدیق کرائی، جون اگر تو چاہتا ہے تیری نظر میں نسلی اور علاقائی اثرات جسم پر ہوتے ہیں تو سن، نسلی اور علاقائی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اگر ہماری محبت تمہارے دل میں ہوتی ہے۔ اور عزیزوں، یہی کمال تھا کہ کربلا کا ہر شہید یہ کہتا نظر آ رہا تھا، آقا مرنے کی اجازت دیجیے۔ کیا وہ جملے تاریخ فراموش کر سکتی ہے کہ قاسم جیسا 13 سال کا نوجوان کہہ رہا ہے، آقا اے چچا جان، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور عزیزوں، کس انداز سے قاسم اس دنیا سے گئے کہ کسی شہید کا اس یہ انداز نہ تھا۔ آئے زندگی میں لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ چاچا مدد کے لیے آئیے۔ اب جو حسین پہنچے تو قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ ابا کا دامن پھیلایا، ٹکڑوں کو سمیٹا، خیمے کے دروازے پر آئے، بھابھی آپ کی امانت آ گئی، آپ سرخرو ہو گئی۔ اب جو فروادر خیمہ پائی، دیکھا ایک گٹری ہے، کہا آقا میرے لال کا لاشا کہاں ہے؟ امام نے آواز دی، یہی لاشا ہے۔ یہ تو کوئی گٹری معلوم ہوتی ہے۔ اب جو کھولا گیا، دیکھا جس میں نازنین ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ فروا نے سر کو سجدہ خالق میں رکھا، میرے معبود میری قربانی کو